اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق درس آیت الکرسی، فضیلت، پڑھنے کا ثواب۔ نبی برحق شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی پڑھنے سے تمہارے گھروں میں حفاظت رہے گی، چور چوری نہ کر سکے گا، کبھی ڈاکہ زنی نہ ہوگی، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت رہے گی۔ آیت الکرسی کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے کہ فی زمانہ میں عاملین حضرات آیت الکرسی کو اسم اعظم کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ ہر ایک کا مختلف طریقے ہیں۔ کسی نے کہا آیت الکرسی ہی اسم اعظم ہے، کسی نے کہا سورۃ الحمد یعنی سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ اسم اعظم ہے۔ کسی نے کہا سورۃ الفاتحہ، یہ اسم اعظم ہے۔ کسی نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پوری آیت مبارکہ یہ اسم اعظم ہے۔ المختصر، اسم اعظم کے طریقے، اسم اعظم پڑھنے کا طریقہ، بتانے کا طریقہ، وظیفہ، ورد، ہر ایک کا اپنا ہی ہے۔ جو میرا طریقہ کار ہے، جو میں اپنے ساتھیوں کو، متوسلین کو، فیض ہونے والوں کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے نام کے عدد لیے جائیں، والدہ کے نام کے عدد لیے جائیں، ان کو جمع و تفریق کرنے کے بعد قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ان اعداد کے تعداد کے مطابق ہو، وہی اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال آیت الکرسی کو بھی اسم اعظم کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا تعداد صفتوں کے ساتھ حج اور قیوم کا لفظ بھی فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بھی فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ بھی فرمایا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم بھی فرمایا۔ ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسم اعظم کو رکھا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا آیت الکرسی کے بارے میں، نبی برحق شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کا مال دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرنا۔ رات کے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں
کہ چور چوری کی غرض سے چھپ چھپ کے مال کو اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ جب مال کو اٹھا کے جانے لگتا ہے، جناب ابو ہریرہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا تو چور ہے، چوری کر کے جا رہا ہے، تجھے کل میں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کروں گا۔ چور کہنے لگا ابو ہریرہ تیری منت کرتا ہوں، تیری سماجت کرتا ہوں، تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، پھر چوری نہیں کروں گا۔ رحمت والے مصطفیٰ کا رحمت والا درس تھا۔ ابو ہریرہ کے دل پہ رحم آ گیا، اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، ابھی کچھ بیان نہ کیا تھا، کچھ عرض نہ کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی پوچھ لیا ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ۔ سبحان اللہ، وہ غیب جاننے والے نبی، غیب کی خبریں بتانے والے نبی ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں رات والے چور کا واقعہ۔ جناب ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ چور آیا، چوری کی غرض سے پکڑ لیا، منت کی، سماجت کی، ہاتھ باندھے، پھر چوری نہیں کروں گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا آج رات چور پھر آئے گا۔ جب چوکیدار کو پتہ چل جائے کہ آج چوروں نے آنا ہے تو پھر وہ کب سوتے ہیں، پھر وہ کب آرام کرتے ہیں، دیکھتے رہے۔ اور ادھر زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کا وقت ہوا، پھر وہ چور آ گیا، چوری کرنے لگا، پھر پکڑ لیا، عرض کرتا ہے چوری آج چھوڑ دو، پھر چوری نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل پہ رحم آ گیا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، نبی برحق شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج تیسری رات ہے، آج پھر وہ چور آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رات کو وہ چور آیا میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے نہیں معاف کروں گا، آج تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر ہی جاؤں گا۔ چور کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، ایک ورد بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے، وہ کرو گے، تمہارے مال پہ کبھی ڈاکہ زنی نہ ہوگی، کبھی چور چوری نہ کرے گا، عزتیں محفوظ رہیں گی، مال محفوظ رہیں گے۔ فرمایا بتا، کہتا ہے چور اے ابو ہریرہ رات کو اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، تمہارے گھر میں کبھی چور نہیں آئے گا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں صبح ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ میں گیا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاتم النبیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رات والے چور کا واقعہ سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ تھا چور، جب چوری کی کر کے جانے لگا پکڑ لیا۔ کہتے ابو ہریرہ تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک ورد بتاتا ہوں، تیرے گھر پھر کبھی چوری نہ ہوگی، مال محفوظ رہے گا۔ فرمایا بتا، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ چور بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الی آخری سورت پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، کبھی چور چوری نہ کرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جانتے ہو وہ تھا کون؟ نہیں یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ چور شیطان تھا، وہ ابلیس تھا شیطان
تھا چور لیکن وظیفہ اچھا بتا کے گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال پہ حفاظت کے لیے سوئے گا، اس کے مال کی حفاظت رب العالمین فرشتے بھیج کے کرے گا۔ تو سامعین محترم، آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، بڑے کمالات کے ہیں۔ ایک صاحب کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں، رات کو میں گھر میں سویا ہوا تھا، میرا طریقہ کار یہی تھا کہ آیت الکرسی پڑھتا، اپنے مال پہ پھونک مارتا، اپنے پورے کمروں پہ پھونک مارتا، اپنے چار دیواری پہ پھونک مارتا۔ فرماتے ہیں رات کو سویا ہوا تھا، چور آئے، چوری کی، ابھی دیوار پھیلان کے جانے ہی والے تھے کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے آواز دی کہ کون ہے؟ بس یہ میرا کہنا تھا۔ چور ڈر گیا، اس کے ہاتھ سے وہ گٹھری جو چوری کا سامان باندھے جا رہا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹی، میری حویلی میں دوبارہ آن گری، وہ چور بھی میری حویلی میں گر گیا۔ میں نے پکڑ لیا، پوچھا کون ہے؟ کہتا ہے بابا محلے دار ہی تو ہوں، غریب ہوں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ پینے کے لیے نہیں، آپ کے گھر کو کافی دنوں سے تاک رہا ہوں کہ اسی گھر سے چوری کر کے سامان لے کے جاؤں گا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہا ہوں۔ بابا نے فرمایا، وہ صاحب کہنے لگے میرے دل پہ یہ بات گزری کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ نے چوری سے بچا لیا، مال کو بچا لیا۔ فرماتے میں نے اسے کہا اٹھ توبہ کر، استغفار کر کہ آج کے بعد تو چوری نہیں کرے گا، اور یہ جو مال ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں تو انہیں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ میں تجھے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، راہ للہ تجھے دیتا ہوں، لیکن پکا سچا وعدہ کر کہ آج کے بعد تو چوری نہیں کرے گا۔ چور نے کہا بابا پکا وعدہ کرتا ہوں، چوری نہیں کروں گا۔ فرمایا جب چوری نہیں کرے گا تو ساتھ آیت الکرسی پڑھا کر، رب العالمین تیرے مال میں برکت بھی دے گا، تیرے مال کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ سامعین ناظرین، آیت الکرسی پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنی بچوں پر، اپنے گھر پر، گھر والوں پر، ہر کمرے کا تصور کر کے، جہاں جہاں بھی آپ کا مال رکھا ہوا ہو اس مال کا تصور کر کے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیا کرو، پھر مال کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے سو جایا کرو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی مال بھی محفوظ رکھے گا، عزت بھی محفوظ رکھے گا، آبرو بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق وظائف، اعمال، ورد اوراد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورد وہی اچھا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، وظیفہ وہی اچھا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، حدیث پاک کے الفاظ ہوں، اللہ کے اسماء مبارک ہوں، یا صحابہ کرام کے بتائے گئے اعمال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ سامعین احترام، پھر یہ میرا پیغام ہے کہ میرا یوٹیوب چینل پیغام شاد ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ آج یہ وظیفہ آیت الکرسی کا عرض کیا ہے، انشاءاللہ پھر یہ اوراد و وظائف باتیں چلتی رہیں گی، حکایات اچھی چلتی رہیں گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ طٰہٰ و یاسین۔